20 رمضان المبارک کو اعتکاف جیسی خوبصورت عبادت کا وقت بھی آ رہا ہے، جس کی فضیلت، جس کی منافعت، جس کا فائدہ اور جس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے تاجدار کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سنت کافی اور شافی ہے۔ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سے منقول ہے، آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بالخصوص اعتکاف فرمایا کرتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک کے ظاہری وصال کے بعد ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف فرمایا کرتی۔ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ اعتکاف کی نیت کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک دن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے ایک دن کا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور خندق اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ ایک دن کے اعتکاف کا حال ہے، 10 دن کا کیا حال ہوگا؟ جب بھی آپ مسجد میں آئیں، اب آئیں تو نوے تو سنت اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر بیٹھیں گے رب تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں کا ایک اور فرمان ہے کہ جو مغرب سے لے کر عشاء تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہے اور اللہ اللہ کرتا رہے، جو مغرب سے لے کر عشاء تک درمیان میں کوئی بول چال بلا ضرورت پڑنے پر اللہ کا معاملہ ہے، یہ نہ بس بیٹھے باتیں کرتا رہے، نہیں، وہ بیٹھا تلاوت قرآن کرتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، تسبیحات کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ میری بات آپ نے سمجھی؟ جو بندہ مغرب سے لے کے عشاء تک کیا کرے؟ مسجد میں بیٹھا رہے اور تلاوت قرآن کرتا رہے، درود شریف آقا دو جہاں کی ذات پر پھینکتا رہے، ذکر الہی میں مصروف رہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ یہ مغرب سے عشاء کا حال ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 10 دن کا اعتکاف فرمائے گا، اس کی عظمت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے، آقا دو جہاں نے ہر سال فرمائی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے آخری سال 20 دن اعتکاف فرمایا، اور اگلے سال آپ کا وصال ظاہری ہو گیا، آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ یعنی اتنا پیار ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نیکی مقصد ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے، اللہ کا قرب مقصد ہے، اپنے گناہوں کی معافی، نیکیوں کی رغبت، تلاوت قرآن کا شغف، نوافل لیلۃ القدر کی تلاش،
اور سخی کے دروازے پر جا کے بیٹھ جانا، یا اللہ تیرے دروازے پر آ گئے ہیں، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہمارا کام ہے، ہماری خالی جھولیاں بھرنا تیرا کام ہے۔ 20 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک سے لے کر عصر سے 20 کی عصر سے لے کر چاند کے شوال کے چاند کے طلوع ہونے تک مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور بلا ضرورت حاجت کے علاوہ باہر نہ نکلنا، اس کے اندر بیٹھنا، اللہ اللہ کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور اگر علاقے میں سے کوئی نہیں کرے گا اعتکاف تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ اگر 1 یا 2 آدمی یا 3 آدمی یا کچھ آدمی کر لیں گے تو سب کے ذمے سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو عبادات کا مبارک بابرکت مہینہ ہے، جو ٹریننگ کا مہینہ ہے، جو انعامات الہیہ کا مہینہ ہے، جو قرب الہی کا مہینہ ہے، جو رحمت الہی کا مہینہ ہے، جو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جو مغفرت بخشش رحم و کرم کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔